اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد یعنی قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ عقیدہ، عبادات، اعمال اور اخلاقیات جو ہیں یہی دین کی بیس ہے۔ اب ان کے بعد احکام بیان کیے جا رہے ہیں سورہ البقرہ میں، اور یہ آیت 178 ہے۔ پہلا جو حکم اس میں آ رہا ہے وہ ہے قصاص کا، جس کے معنی مماثلت کے ہیں، یعنی کہ ایک جیسا کیا اس کا ویسا بدلہ، یعنی جس نے جتنا کسی پر ظلم کیا اس کے برابر بدلہ لینا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ شرعی اصطلاح میں قتل کرنے اور زخم لگانے کی سزا کو جس میں مساوات کی رعایت کی گئی ہو کہا جاتا ہے، یعنی برابری کی جس میں رعایت کی گئی ہو، اس کو شرعی اصطلاحات میں قصاص کو کہا جاتا ہے۔ یہود کے مذہب میں قتل کی سزا صرف قتل ہی تھی، اور عیسائیوں کے ہاں عفو و درگزر ہی تھا، یعنی معاف کر دو، اور عربوں میں قصاص اور عفو و درگزر دونوں چیزیں تھیں، مگر ان میں بہت افراط اور تفرید سے کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ بے اعتدالیوں کی اصلاح فرما دی گئی اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص قتل میں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اور اب اس آیت کو اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں دو احکامات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر جو آتا ہے وہ قصاص ہے کہ برابر کا بدلہ لیا جائے، ایام جاہلیت کی طرح ایک کے بدلے 2 یا زیادہ نہ قتل کیے جائیں، نہ یہ کہ غلام کو شریف یا امیر نے مارا تو بدلہ نہ لیا جائے، اور نہ ہی کسی سے شرافت کی وجہ سے رعایت کی جائے کسی قاتل سے۔ جان کے لحاظ سے سب برابر ہیں، مگر قتل کی کیفیت میں برابری نہیں ہے۔ معرف القرآن سے ہے کہ آگ سے جلا کر مارنے والے کو جلا کر ہی مارا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو جس طرح سے اس کو قتل کیا گیا ہے اسی طریقے پہ قتل کیا جائے، یہ نہیں ہے، بس جان لینی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ قصاص لینا حاکم کے اختیار میں ہے، نہ کہ ہر شخص خود بدلہ لینے کے لیے لگ جائے، یعنی حکومت وقت جو ہے عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی۔ یہ قصاص بھی اس صورت میں ہے کہ قاتل نے جان بوجھ کر یعنی عمدن قتل کیا ہو۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا اور ایک ہوتا ہے عمدن قتل۔ تو عمدن ہوتا ہے کہ کسی نے سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے کیا، اور قتل خطا ہوتا ہے کہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی کسی کو اس نے دھکا دیا یا کچھ ایسی چیز ہو گئی، یا بس پتہ ہی نہیں چلا اور وہ ہو گیا، اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، تو اسے قتل خطا کہتے ہیں۔ تو یہی جو قتل ہے بھول چوک سے ہو جائے تو اس صورت میں وہ قصاص تو نہیں ہے، مگر دیت ضروری ہے۔ اب اس کے اندر وہ نہیں ہوگا کہ اس کی جان لی جائے گی، بلکہ کمپنسیشن ہوگی، دیت دی جائے گی۔ خون بہا اگر اونٹوں میں ادا کرے تو 100 اونٹ کرنے ہیں،
سونے میں ادا کرے تو 1000 دینار ہیں، چاندی میں ادا کرے تو 10,000 دینار ہیں، ان میں تو یہی ضروری ہے، مگر قاتل اور مقتول کے ورثہ میں باہمی مصالحت ان 3 چیزوں کے علاوہ ہو جائے، خواہ مقررہ خون بہا سے کم ہو یا زیادہ، سب کچھ جائز ہے۔ اس آیت میں ایک حکم قصاص کا ہے، دوسرا حکم ہے کہ اگر قاتل کو مقتول کے وارث معاف کر دیں یا بعض وارث کسی قدر معاوضہ لے لیں یا دیت شرعی لے کر قصاص سے دستبردار ہو جائیں تو قاتل کو چاہیے کہ معاوضہ خوش دلی سے ادا کرے، خواہ مخواہ طول دینے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا نا، تو اس میں اب اور طرح کے حربے نہ آزمائے اور کیس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر بڑا احسان فرماتے ہوئے بیان کیا ہے کہ قتل عمد میں 3 صورتیں ہیں۔ اب یہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ یہ ایک طرح سے احسان ہے امت مسلمہ پر۔ نمبر 1 ہے کہ قصاص لیا جائے، نمبر 2 ہے یا خون بہا یا دیت شرعی لی جائے، نمبر 3 ہے یا معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ قاتل اور وارثان مقتول دونوں پر جو پہلی امتوں پر نہ تھی، گویا امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 رعایتیں دی ہیں، جبکہ پچھلی دونوں اہل کتاب پر ایک ہی حکم تھا، یہود پر قصاص تھا اور نصارہ پر معافی تھی۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، بس جو معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے تو پیروی کر لے دستور کے مطابق اور ادا کرے دیت احسان کے ساتھ۔ پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کی جانی سزا کے ساتھ تخفیف یعنی کمی کا طریقہ مقرر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر انتہائی رحمت ہے۔ اگر اس رحمت کے بعد بھی کوئی خلاف ورزی کرے گا اور جاہلیت کے طریقے پر چلے گا یا معافی یا دیت قبول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اگلی آیت ہے آیت 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت اور بلاغت اور خوبصورت انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے دانش مند، تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ جس کو یہ سزائیں مل جائیں گی، بدلہ مل جائے گا، وہ تو پھر آگے کوشش نہیں کرے گا، تو گناہ سے بچ جائے گا، اور دیکھنے والے بھی یہ کرنے سے باز رہیں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ تقویٰ کے معنی تمام نیکیاں کرنا، برائیوں کو چھوڑ دینا ہے، کہ سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قتل کو روکنے کا ذریعہ قاتل کا قتل ہے، یہی طریقہ ہے، اور یہ پچھلی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو زندگی اس لیے قرار دیا ہے کہ کتنے ہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں مگر اس خوف سے قتل نہیں کرتے کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ابن کثیر سے آیا۔ فرمایا اے دانش مند انسانوں، تمہارے لیے قصاص میں ایک عظیم الشان زندگی مضمر ہے۔ قانون عدل کے خوف سے کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا تو لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ بہرحال قانون قصاص میں سوشل اور معاشرتی اصلاح اور حیات مضمر ہے۔ جس معاشرے میں قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے، وہ معاشرہ قتل اور خون ریزی سے محفوظ رہتا ہے، وہاں نہایت امن اور سکون ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ سعودی معاشرے میں ہم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی برکات موجود ہیں، اور جہاں قانون قصاص نہیں ہے، ہر وقت قتل اور غارت گری وہاں ہوتی رہتی ہے، جبکہ وہ بڑے ترقی یافتہ ملک کہے جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں ظالم لوگ بے دریغ اور بے دھڑک قتل کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن قید بھگتنے کے بعد یا جرمانہ دے کر رہا ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی یہ چیزیں اب عام ہیں، رشوت خوری اور اسی طرح دبا دینا اپنی پاور کے اس کے اوپر آ کر، تو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک دفعہ
چرچل نے شاہ فیصل سے کہا جناب آپ کے یہاں بڑی سخت سزائیں ہیں. تو انہوں نے کہا، شاہ فیصل نے اللہ ان پر رحم فرمائے، کہ آپ کے ملک میں ایک دن میں جتنی چوریاں اور قتل ہوتے ہیں میرے ملک میں وہ 1 سال میں بھی نہیں ہوتے. پھر کون سا قانون اچھا ہے؟ یہ انہوں نے پلٹ کر اس سے چرچل سے سوال کیا. خلاصہ یہ ہے کہ قانون قصاص کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت اور انسانوں کے کتنے فائدے ہیں. تو یہ ہم ان سب چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگلی آیت 180 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے. متقی لوگوں پر یہ لازم ہے. کتبہ آ گیا ہے تو یہ فرض ہو گیا ہے. حکم قصاص کے بعد آگے ان آیات میں وصیت کے احکام ہیں. وصیت کے جو معنی ہیں وہ ہیں احکام دینا یعنی حکم دینا اور کوئی نصیحت کرنا. شریعت کی اصطلاح میں وصیت سے مراد وہ ہدایتیں ہیں جو مرنے والا کر کے جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں. اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے کہ بعض وصیت واجب ہوتی ہے، جسے امانت، قرض یا زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت ہم کہہ سکتے ہیں. اور نمبر 2 ہے مستحب، مثلاً کسی نیک کام کی وصیت کر جانا، صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا جانا. نمبر 3 ہے کہ بعض وصیت مباح ہوتی ہے یعنی جائز ہوتی ہے، مثلاً کسی جائز امر کے لیے وصیت کرنا. نمبر 4 ہے کہ بعض وصیت ممنوع ہے یعنی منع ہے، پروہیبٹڈ ہے. اگر کوئی کسی ناجائز یا حرام کام کی وصیت کر جائے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے. نمبر 5 ہے کہ بعض وصیت موقوف کہلاتی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے بعض شرعی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. مثلا مرنے والا اگر اپنے ترکے کے تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کر جائے، ایسی وصیت کی تعمیل اور تکمیل دوسرے وارثوں کی رضامندی پر موقوف ہے. یعنی کہ اگر وہ ورثہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہو جائے گی، اسٹینڈ کر جائے گی. شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہ ہوتے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے 1/3 تک مرنے والا اپنے رشتہ داروں اور والدین کو جتنا مناسب سمجھے وصیت کر جائے. اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، باقی اولاد کا حق ہوتا تھا. چنانچہ فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا تم پر جب کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو وصیت کرے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے. یہ لازم ہے متقین پر. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی یہ آیت جو ہے نا اب اس کا حکم نہیں ہے. آیت ہے لیکن حکم نہیں ہے. یہ وصیت کرنے کا حکم تب تک تھا جب کہ آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی. آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حقوق ترکہ میں سے متعین فرما دیے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر فرما دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، ان کی میراث اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دی ہے. اسلام میں ترکہ اور میراث کے احکام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ میراث کی آیت میں بیان ہوگا. ایک ضروری مسئلہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا خرچ تقسیم ترکہ سے پہلے ہوگا اور پھر جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. یعنی وارثوں کی بھی میراث ہے اس کی تقسیم سے بھی پہلے 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھنا ہے. جو فوت ہو گیا اس کو پہلا حق اس کا ان پر ہے. اس میں ایک ہے کہ میت کے کفن دفن کا خرچ. نمبر 2 ہے اس کے بعد اگر قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، یعنی اس جو میت ہے اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا تو وہ قرض ادا کیا جائے گا. نمبر 3 ہے کہ اگر 1/3 حصے کی وصیت ہے تو وہ نافذ ہوگی. اس کے بعد اگر باقی بچا تو وارثوں کا حصہ
ان کو دیا جائے گا۔ ابن کثیر سے یہ آپ کو بتایا ہے۔ آیت میراث کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ حدیث ہے، عمر بن خارجہ فرماتے ہیں کہ میں نے خطبہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں آیا ہے۔ یہ خطبہ حجت الوداع تھا۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اب باقی وہ وارث رہ گئے جن کا حق یا حصہ میراث میں نہیں ہے، تو مستحب ہے کہ مال کے ثلث حصے میں سے ان کے لیے وصیت کر دی جائے، تاکہ آیت وصیت پر بھی عمل ہو سکے۔ مزید حدیث ایک آتی ہے، اور اس میں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا حق نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی وصیت کی چیز ہو اور وہ پھر وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزار دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت سنتے ہی میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ بھی صحیح مسلم میں آ رہا ہے۔ وصیت بالمعروف کا مطلب ہے کہ وارثوں کی حق تلفی نہ ہو، نہ اسراف ہو اور نہ ہی بخل ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 181 اور 182 ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس ان کے درمیان اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اس کو بدلے گا، کیونکہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ پراپر کوئی دعوت کرے یا اناؤنسمنٹ کرے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو پاس ہوتا ہے اسی کو وہ وصیت کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی لکھنے کی چیز ہے وصیت کرنے کی، تو وہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ وہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ اس میں پھر یہ خدشات ہوتے ہیں جس کا حکم یہاں پر آ رہا ہے کہ جو بدلے گا، یعنی کوئی شخص وصیت کو بدل دے یا اس میں تحریف کر دے، کمی بیشی کر دے یا وصیت کو چھپا دے تو گناہ بدلنے والے پر ہوگا، اسی پر ہوگا۔ ابن کثیر سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو چکا، اور گناہ کس پر جائے گا؟ بدلنے والوں پر ہوگا۔ فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی یہ کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی اور انہوں نے اس میں کیا تبدیلی کی۔ آگے فرمایا پس جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ اس نے کسی وارث کی طرفداری کی یا اس کی حق تلفی کی ہے، تو غلطی خواہ کسی نے قصد اور ارادے کے بغیر کی ہو یا جان بوجھ کر کی ہو یا طبعی محبت و شفقت سے کی ہو، تو اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے۔ اس قسم کی اصلاح اور تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو یہ بات اب اس میں جو 182 آیت ہے اس میں آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے نیک عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو
سورہ النساء آیت نمبر 13 اور 14، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داخل کرے گا وہ اس کو باغات میں جاری ہیں جس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آگے بڑھے گا اس کی حدود سے، وہ داخل کرے گا اس کو نار میں، یعنی آگ میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ آگے فرمایا کہ فمن خاف من موص جنفا، جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے مائل ہونے کا کسی ایک رشتہ دار کی طرف، یعنی جنفا کا معنی ہے کہ مائل ہونا غلطی یا بھول سے، کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو جانا، اور اسما سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ایسی وصیت کر دی جائے تو وہ گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل اور انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہے۔